تھوڑا سا پرسائز بتا دیجیے دا مومنٹ یو انٹر جرنلزم، کہاں سے پڑھے اور صحافت کا ذہن میں کیسے؟ میری جو اسکولنگ ہے جی وہ تو فوجی اسکول سے، گیریزن اکیڈمی سے 10 سال مجھے فوجی اسکول کا رگڑا لگا تھا. اس کے بعد میں گورنمنٹ کالج لاہور میں گیا تھا. اس کے بعد میں نے بیچلرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن لاہور اسکول آف اکنامکس سے کیا. پھر میں نے LLB آنرز یونیورسٹی آف لنڈن سے کیا ماشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر میں نے بار ایٹ لا لنکنز ان سے کیا ماشاءاللہ. تو سر مار کھائی ٹیچر سے کبھی؟ نومن بھائی آپ نومن میں تو کھائی؟ میں نے بہت کھائی. ہاں آپ نے پہلے آپ نے کھائی ہے سر؟ گیریزن اکیڈمی میں پڑھتا تھا تو کبھی کبھی اسٹوڈنٹس کو کھانی پڑتی. اوہ اچھا. ہم نے تو بہت لیکن وہ پنشمنٹ ہوتی تھی، بینڈ ڈاؤن ہو جائیں، ہیو 10 پش اپس. ہم نے تو 10 چکر لگائیں اس کے. ایک آدھا کوئی ٹیچر ہوتا تھا اس کے ہاتھ میں اسٹک بھی ہوتی تھی تو کبھی کبھی کیننگ بھی ہو جاتی تھی کوئی اگر آپ نے مس کنڈکٹ. اور سر ہمیں تو ٹیچر سے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ہم لوگوں کو مارنے کے لیے کبھی اسکول ضرور آتے تھے. میں اس ٹائم پہ اینکر ہوتا، میں سٹوری ضرور کرتا ہے دیکھیں بچے پہ کیا تشدد کیا. ہاں سر یہ ہوا ہے نا. لا کرنے کے بعد جرنلزم پھر پڑھا کے یا کیا؟ نہیں جرنلزم میں نے سچ کوئی ڈگری نہیں لی. پہلے میں وکیل ہی ہوں جی. بیرسٹر ایٹ لا. میں 16 سال سے وکالت کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. اور میں سر 89-90 کا بیچ ہوں. I'm a lawyer as well. BSc LLB. اینا پڑھ لکھ کے دیکھو میں کی کام کر رہا ہوں. تو لیکن جو میڈیا تھا وہ اس طرح سے تھا سر کہ 2010 میں کیس ہوا تھا. ایک ریٹائرڈ کرنل صاحب تھے، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور جس گاڑی سے ان کی موٹر سائیکل کی ٹکر ہوئی تھی جس کے نتیجے میں ان کی موت واقع ہو گئی تھی، وہ اس وقت کے چیف سیکرٹری پنجاب کی تھی. تو آئی واز دا لائر فار دی کرنل صاحب's family and we filed an application for the registration of FIR in court. ان کا موقف یہ تھا کہ چیف سیکرٹری صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا، تو ان کے اوپر کیسے FIR ہو سکتی ہے. تو ہمارا اس کے اندر آرگیومنٹ یہ تھا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ان کو سزا دے دیں یا ان کو پھانسی دے دیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سرٹن سرکمسٹانسز مختلف جورسڈکشن سے، کینیڈا سے، UK سے، USA سے ہم نے کیس لا سائٹ کیا جس میں پیسنجر کی لائبلٹی کا کانسیپٹ ہوتا ہے. تو وہ جب میں بحث کر کے نکلتا تھا باہر تو اس ٹائم پہ مختلف چینلز کی DSNGs وغیرہ کھڑی ہوتی تھی، باہر سوال پوچھتے تھے، رپورٹرز میں جواب دیتا تھا. تو وہاں سے ایکسپریس نیوز کے جو اونر ہیں سلطان لکھانی صاحب، انہوں نے مجھے پک کیا. ان کا ایک برین چائلڈ تھا پروگرام انصاف دو، جس میں جوڈیشل سسٹم میں جو کیسز طوالت کا شکار ہیں ان پر پروگرام کرنا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے آڈیشن لیا. میں نے سنا کہ لکھاری صاحب نے کوئی 50 ایک آڈیشن لیے تھے، ان کو کوئی بندہ پسند نہیں آ رہا تھا. مجھے کہا، میں نے دیا، میں پسند آ گیا. تو وہاں سے مائی جرنی. انہوں نے آگے ڈراموں کی آفر نہیں کی؟ خوش شکل ٹال ہینڈسم لوکنگ مین، میں کہہ رہا تھا اسمارٹ اسمارٹ آدمی ہے، جج بھی فوراً فیصلہ سنا دیتا ہوگا. چنجر چور والا ہے، ماچس فلم میں نہیں تھا چنجر چور؟ ہاں چاکلیٹ ہیرو، آنکھیں بھی. سر مذاق نہیں. ہاں نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے یاد آ گیا وہ ایک دفعہ نعمان بھائی 302 کے کیس میں ٹرائل کر رہا تھا، مرڈر ٹرائل. تو جج صاحب میری بڑی تعریفیں کری جائیں، بیرسٹر صاحب آپ کو تو فلموں میں کام کرنا، بیرسٹر صاحب آپ کی تو بڑی پرسنالٹی ہے. میں کہ یار ایڈا جج صاحب گلا کر رہے ہیں، اللہ خیر ہی کرے. بعد میں وہ میرے کلائنٹ کو سزائے موت کا حکم سنا دیا تھا، بعد میں ہائی کورٹ سے آپ نے بری کرا لیا تھا، وہ ایک علیحدہ بات. تو اس وجہ سے میں واپس لے لیا سوال. بیرسٹر احتشام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. ویلکم بیک ٹو جی سرکار. سر سارے پرو ہوئے ہوئے لگ رہے ہیں، کوئی اس کے لیے بول رہا ہے اس کے حق میں، کوئی اس کے خلاف بول رہا ہے، کوئی اس کے حق میں بول رہا ہے. واٹ از دس؟ پہلی بات. دوسری بات یہ، اور یہی حال صحافیوں کا ہو گیا ہے. وائی از دس ہیپننگ؟ اتنی زیادہ بائیفیکیشن اور اتنی زیادہ یہ بڑا افسوسناک ہے، اور یہ صحافت کا انحطاط ہے. اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ پروفیشنلزم ختم ہو گیا. لیکن میں آپ سے عرض کروں دیٹ میں ضرور یہ کریڈٹ لینا چاہوں گا دیٹ آئی ایم ون آف دا فیو پیپل جنہوں نے اپنی کوئی پرماننٹ ایفیلیشن ڈیسائیڈ نہیں کر لی کہ اگر یہ بندے کی ہم نے کسی ایک ایشو پر ہمیں لگتا ہے کہ یہ بندہ. آپ کو لگتا ہے کہ صحافی کو پولیٹیکلی انکلائنڈ ہونا چاہیے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے؟ ایز این انڈیویجول آپ کی انکلینیشنز ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ پاکستانی بھی تو ہے نا، آپ نے ووٹ بھی تو کاسٹ کرنا ہے نا. آپ اپنے پسند کے کینڈیڈیٹ کو یا پارٹی کو یا لیڈر کو ہی ووٹ کریں گے نا، وہ آپ کی انکلینیشن ہوتی ہے. لیکن ایز اے جرنلسٹ اگر آپ نے اپنا یہ مائنڈ بنا لیا ہے کہ میں نے صرف اس پولیٹیکل پارٹی کو یا اس لیڈر کو سپورٹ کرنا ہے بالکل اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ جس طرح اس کا ورکر سپورٹ کرتا ہے یا کارکن سپورٹ کرتا ہے،
تو دیٹ از ویئر یو لوز یور کریڈیبلٹی اینڈ پروفیشنلزم ایز اے جرنلسٹ. آئی ایگری. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, وی لاگز, یوٹیوب وغیرہ, اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ دیکھتے ہیں کہ کس لیڈر کی فالوئنگ زیادہ ہے, اس کے حق میں بات کرنے سے وی لاگ بکے گا, وی لاگ بکے گا تو ڈالر ہمارے اکاؤنٹ میں آئیں گے, تو پھر وہ اسی کے حق میں وی لاگ بناتے ہیں, کم واٹ میں, اور وہ بڑے پرومیننٹ نام ہیں, اور بڑے پرومیننٹ نام ہیں, سب جانتے ہیں ان کے حوالے سے, آپ کو ان کی گفتگو سے ہی پتہ چل جاتا ہے. لیکن یہ کہاں کی صحافت ہے؟ یہ کہاں کی صحافت؟ مطلب کہ میں مانتا ہوں کہ عمران خان کیپٹن ہے, ورلڈ کپ جیتا ہے, شوکت خانم ہے, 22 سال کا سٹرگل ہے, اس کے بعد پھر پرائم منسٹر بنے, لیکن میں یہ تو نہیں مان سکتا کہ عمران خان خطا سے پاک ہی نہیں ہے. باقیوں پہ تو ہم تنقید کرتے ہیں, لیکن میرا اکثر اس بات پہ اختلاف ہوتا ہے کہ بھائی عمران خان کوئی خطا سے پاک تو نہیں ہے نا, تو جہاں پہ وہ غلط ہے میں اس کو غلط کہوں گا, اور غلط کہنے پہ اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ میں ایجنڈے پہ کام کر رہا ہوں, میں لفافہ ہوں, میں ضمیر فروش ہوں, تو ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ لوگ جنہیں عمران خان کی غلطی نظر ہی نہیں آتی ہے ان سے یہ سوال پوچھیں. کیونکہ ایک دور تھا سر, ہمارا صحافی بڑا پولائٹ ہوتا تھا گفتگو کے حوالے سے, اور بڑی پولائٹلی اور ڈیسنٹلی بات کیا کرتا تھا, اور ہم تنقید کیا کرتے تھے کراس دا بارڈر جو صحافت جیسے ہوتی ہے. ہمارا بھی صحافی اب یا جو اینکر ہوتا ہے اسپیشلی کرنٹ افیئر کے پروگرام میں, وہ بڑا لاؤڈ ہوتا چلا جا رہا ہے. بڑے اسٹرانگ ہو گئے سر, پہلے ناشتے پہ آ جاتے تھے, اب ویگو پہ آتے ہیں. ویگو ڈالنے پہ ڈالا کیا ڈالا کہندے ہیں. عوام کو لگ رہا ہے کہ اسی بھی وہ جی حرکتیں شروع کر دیتی ہیں سماؤ دی ادر. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ بات ٹھیک ہے, میں نے تو آپ سے پہلے اتفاق کیا ہے کہ بہت سارے مسئلے ہیں, لیکن اگر میں ہندوستانی میڈیا کے ساتھ کمپیریزن کروں تو ہم بہت بہتر ہیں. ہاں, مطلب کہ ادھر تو آپ دیکھیں وہ تو ایسے جیسے کوئی ذہنی مریض ہیں, ایسے چیختے ہیں اپنے گیسٹ کے اوپر, اور عجیب و غریب زبان کا استعمال کرتے ہیں, اور خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ مائنورٹیز میں سے اگر کسی پولیٹیشین کو اینکر نے لیا ہو تو وہ تو کہتا ہے میں آپ کو شو سے نکال دوں گا, یہ کر دوں. وہ ایک نیکسٹ لیول کی انسینٹی ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے میڈیا میں اس طرح سے ابھی اس لیول پہ انسینٹی نہیں, اور اللہ کرے ہو بھی نہ. اب جو ایز این آڈینس یا عوام ہمیں جو فیل ہوتا ہے کہ جو یہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں اس میں, اور جو یہ اپنا پرائیویٹ وی لاگ کر رہے ہوتے ہیں جس سے انہوں نے پیسے کمانے ہیں, گفتگو میں بہت فرق آ گیا. اب یہ کتنی بڑی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے, نعمان بھائی آپ خود بتائیں. That's what I'm asking you, آپ مین اسٹریم میڈیا پہ بیٹھ کے ایک بات کر رہے ہیں اور آپ وی لاگ پہ دوسری بات کر رہے ہیں, اور پھر بھی لوگ سن رہے ہیں, ہاں, اور آپ کا وی لاگ بک رہا ہے اور آپ پیسے کما رہے ہیں. تو اس قوم کا بھی تو کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے. اچھا, وہ لاجک یہ بات دیتے ہیں کہ ہم, یہ تو ہماری ذاتی رائے ہے, اعتبار ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, بلکہ ہو گیا ہے ختم. بالکل ذاتی رائے آپ دے سکتے ہیں, لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی ذاتی رائے جو ہے وہ ایک ہی سیاسی جماعت کے ہر فیصلے کو سپورٹ کرتی چلی جائے, اور آپ کو اس میں کوئی کمی اور خامی نظر نہ آئے, اینڈ یو بیکم دیٹ پولیٹیکل پارٹیز ورکر مور دین دی ورکر ہمسیلف. تو یہ تو جرنلزم ہے ہی نہیں. آپ کی رقابت کی ایسے کسی صحافی سے رہی جو آپ کا مینٹور ہو, اور جس کو آپ نے دیکھا ہو کہ یار واٹ ایور دا سچویشن ہی از سو رائٹ اینڈ سو جسٹیفائڈ اباؤٹ واٹ ایور. میرا مینٹور کوئی نہیں. اچھا, مینٹور کوئی, میں شروع سے بے استادہ ہوں, وکالت میں بھی اور صحافت میں. اوکے, مطلب میرا کوئی استاد نہیں, میں نے خود سے سیکھا, اور میں نے پہلے دن سے فیصلہ کیا تھا. اچھی بات. موجودہ صورتحال آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا.